بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاؤں کے کنارے پر ایک پرانا سا گھر تھا۔ ٹوٹی ہوئی دیواریں، جھکی ہوئی چھت اور صحن میں لگا نیم کا درخت، جس کے نیچے ایک پرانی چارپائی رکھی رہتی تھی۔ اسی چارپائی پر اکثر احمد بیٹھا کرتا تھا، گمسم سوچوں میں ڈوبا ہوا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ احمد کی عمر تقریباً 50 برس تھی۔ چہرے پر جھریوں نے وقت کی داستان لکھی ہوئی تھی، مگر آنکھوں میں اب بھی ایک نرمی، ایک امید باقی تھی۔ اس کے 3 بیٹے تھے، حسن، بلال اور وقار۔ تینوں شہر جا چکے تھے، روزگار کے لیے، زندگی بنانے کے لیے۔ گھر میں صرف احمد اور اس کی بوڑھی بیوی صفیہ بیگم رہ گئے تھے۔ صفیہ بیگم کی کمر جھک چکی تھی، ہاتھ کانپتے تھے، مگر دل آج بھی ماں والا تھا۔ وہ ہر وقت بیٹوں کی باتیں کرتی، ان کی بچپن کی شرارتیں یاد کرتی، اور احمد کو کہتی، سنو احمد، بلال کو فون کیا تم نے؟ پچھلے ہفتے کہہ رہا تھا کہ وہ عید پہ آئے گا۔ احمد مسکرا دیتا، مگر دل کے اندر کہیں ایک چبھن محسوس ہوتی۔ وہ جانتا تھا کہ بیٹے شاید ہی کبھی واپس آئیں۔ سب اپنے اپنے گھروں، بیوی بچوں اور دنیا میں کھو چکے تھے۔ ایک دن احمد نے پرانی لکڑی کی میز پر بیٹھ کر ایک خط لکھا۔ میرے پیارے بیٹو، تم سب کیسے ہو؟ ماں ٹھیک ہے، بس کچھ کمزور ہو گئی ہے۔ اکثر رات کو تم سب کا نام لے کر جاگ جاتی ہے، کہتی ہے کاش ایک بار تم سب کو دیکھ لوں۔ میں جانتا ہوں تم مصروف ہو، لیکن اگر ہو سکے تو عید پر ضرور آنا۔ گھر تمہارے بغیر خالی لگتا ہے۔ تمہارا باپ احمد۔ اس نے خط پوسٹ کر دیا۔ وہ پرانے زمانے کا آدمی تھا، موبائل فون سے زیادہ خطوط پر یقین رکھتا تھا۔ خط لکھنے کے بعد وہ روز ڈاکیے کا انتظار کرتا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ صفیہ بیگم روز پوچھتی، کچھ جواب آیا احمد؟ وہ آہستہ سے کہتا، شاید راستے میں ہو۔ مہینے گزرتے گئے، گھر میں خاموشی بڑھتی گئی۔ صفیہ بیگم کی طبیعت اب اکثر بگڑنے لگی، کبھی بخار، کبھی سانس کا مسئلہ۔ احمد خود دوائی لاتا، کھانا بناتا، رات بھر جاگتا۔ کبھی کبھار وہ پرانی تصویریں دیکھتا، تینوں بیٹے ایک ساتھ بیٹھے ہیں، ہنستے ہوئے، ماں کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہوئے۔ ایک رات احمد نے پرانے صندوق سے وہ تصویریں نکالی، جھاڑ کر صفیہ کے تکیے کے پاس رکھ دیں۔ صفیہ نے کمزور آواز میں کہا، کاش وہ آج ہمارے ساتھ ہوتے۔ احمد، تم دیکھنا، وہ آئیں گے ضرور۔ احمد نے خاموشی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ احمد نے دوبارہ قلم اٹھایا، میرے بیٹو، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ تمہاری ماں کی طبیعت اب ویسی نہیں رہی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آرام کی ضرورت ہے، مگر دل کا سکون تو تم سب کے آنے سے ہی ملے گا۔ میں کچھ نہیں مانگتا، بس ایک بار آ جاؤ، تاکہ ماں تمہیں دیکھ لے۔ تمہارا باپ احمد۔ اس خط کا بھی کوئی جواب نہ آیا۔
عید قریب آ رہی تھی۔ محلے کے بچے نئے کپڑوں میں خوشی سے کھیل رہے تھے۔ مسجد سے عید کی نماز کی آوازیں گونج رہی تھی۔ احمد نے بھی اپنی پرانی سفید شلوار قمیض پہنی اور صفیہ کے لیے عید کی میٹھی سویاں بنائیں۔ صفیہ، اٹھو، آج عید ہے، دیکھو میں نے تمہاری پسند کی سویاں بنائی ہیں۔ صفیہ نے آہستہ آنکھیں کھولی، چہرے پر مسکراہٹ آئی، مگر آواز کمزور تھی۔ احمد، بچے آئے؟ احمد نے نظریں چرا لی۔ نہیں، ابھی نہیں، شاید شام تک آ جائیں۔ لیکن شام ہو گئی، رات بھی گزر گئی اور دروازہ ویسی ہی بند رہا۔ چند دن بعد صفیہ کی حالت اچانک بگڑ گئی۔ احمد نے گاؤں کی حکیم کو بلایا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ صفیہ نے کمزور ہاتھ سے احمد کا ہاتھ پکڑا اور دھیرے سے کہا، احمد، اگر بچے نہ آئیں تو ناراض مت ہونا، وہ بس بھول گئے ہیں، لیکن دل سے نہیں، بس وقت نے ان کو دور کر دیا ہے۔ احمد رو پڑا۔ نہیں صفیہ، وہ آئیں گے، تم دیکھنا۔ لیکن وہ دن احمد کے لیے سب سے بڑا امتحان بن گیا۔ شام کو صفیہ بیگم نے خاموشی سے آخری سانس لی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ نیم کے درخت کے نیچے وہی چارپائی اب خالی تھی اور فضا میں صفیہ کی دعا کی خوشبو باقی تھی۔ صفیہ کے جانے کے بعد احمد کئی دن تک کچھ بول نہیں سکا۔ پھر ایک دن اس نے آخری بار قلم اٹھایا۔ میرے بیٹو، تمہاری ماں چلی گئی۔ اس نے آخری وقت میں تم سب کے لیے دعا کی۔ وہ کہتی تھی، تم سب خوش رہو۔ میں نے تم لوگوں سے کبھی کچھ نہیں مانگا، بس ایک بار آنے کو کہا، مگر شاید یہ خط بھی تم تک نہ پہنچے۔ میں تم سے ناراض نہیں، بس تک گیا ہوں۔ اگر کبھی وقت ملے تو اس پرانے گھر کے نیم کے درخت کے نیچے آنا، تمہیں ماں کی خوشبو محسوس ہوگی۔ تمہارا باپ، احمد۔ یہ خط بھی ڈاک خانے پہنچا، مگر احمد نے جواب دیکھنے کا انتظار نہیں کیا۔ اگلے دن محلے والوں نے دیکھا احمد نیم کے درخت کے نیچے چارپائی پر لیٹا ہے، آنکھیں بند، چہرے پر سکون، جیسے وہ بھی صفیہ کے پاس چلا گیا ہو۔ 2 ہفتے بعد تینوں بیٹے گاؤں پہنچے۔ حسن نے کار روکی، بلال نے دروازہ کھولا، وقار نے ادھر ادھر دیکھا۔ گھر سنسان تھا، درخت کے نیچے چارپائی خالی۔ پاس کے پڑوسی نے آہستہ سے کہا، تم لوگوں نے بہت دیر کر دی، دونوں اب نہیں رہے۔ بیٹوں کے قدم زمین میں دس گئے۔ وقار نے وہی صندوق کھولا جس میں ماں کی تصویریں تھیں، اور ان کے نیچے ایک لفافہ رکھا تھا جس پر لکھا تھا، میرے بیٹوں کے نام۔ جب حسن نے خط پڑھا، آنسو بے قابو ہو گئے۔ بلال نے دیوار سے ٹیک لگا لی اور وقار زمین پر بیٹھ گیا۔ ان تینوں کے لبوں پر صرف ایک جملہ تھا، ہم دیر کر گئے۔
بہت دیر۔ اب وہ پرانا گھر خالی ہے، مگر نیم کا درخت آج بھی کڑا ہے۔ اس کی شاخوں سے ہوا گزرتی ہے تو جیسے صفیہ کی دعا اور احمد کی پکار ایک ساتھ سنائی دیتی ہیں۔ ہر عید پر گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ کوئی 3 آدمی آ کر اس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، خاموشی سے دعائیں پڑھتے ہیں اور زمین کو چومتے ہیں۔ وہ احمد کے بیٹے ہیں۔ اب وہ سمجھ چکے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ماں باپ کا سایہ ہے۔ جو چلا جائے تو زندگی میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ یہ کہانی ہر اس بیٹے بیٹی کے لیے ہے جو اپنے والدین سے دور ہیں۔ وقت اور مصروفیت سب بہانے ہیں۔ محبت کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان کی باتیں سنو، ورنہ ایک دن وہ آوازیں صرف یادوں میں رہ جائیں گی اور تمہارے ہاتھوں میں صرف ایک آخری خط ہوگا۔